السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیوی کے غیر شرعی نکاح کیس کا یہ معاملہ ہے۔ ٹرائل کورٹ نے ان دونوں کو سزا سنائی تھی 7 سال قید کی بامشقت۔ اس کے بعد اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا سیشن کورٹ میں، اور سیشن کورٹ میں ابھی تقریباً 7ویں سماعت آج ہوئی ہے۔ آج پھر بھی جو خاور مانیکا کی وکیل ہے رضوان عباسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور ان کے جو ایسوسیٹ تھے انہوں نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی، بٹ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے سلمان اکرم راجہ اور عثمان ریاض گل، انہوں نے مخالفت کی اور عدالت کو بتایا کہ یہ اگر عدالت گزشتہ سماعت پہ کوئی سخت آرڈر کرتے تو رضوان عباسی آج ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ گزشتہ سماعت میں بھی وہ خالے کمرے میں بیٹھے رہے اور آج بھی جو ہے وہ نہیں آئے، تو یہ ان کی کنڈکٹ کو آپ دیکھیں۔ خیر، پہلے وقفہ ہو گیا اور وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہو گئی تو عثمان ریاض گل جو بشریٰ بی بی کی وکیل ہے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اگر پروسیکیوشن آ جائے اور بحث کرے تو میں بحث کروں گا اور سزا معطلی کی استدعا کروں گا۔ سائفر کیس میں ایک روز وکیل دیر سے پہنچے تو سرکاری پروسیکیوٹر تعینات کر کے سزا سنائی گئی، اور راجہ رضوان عباسی آج نہیں آئے اور آئندہ ایک ہفتے تک بھی نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے آج نہیں آئے تو آئندہ ایک ہفتے تک تو چھٹیاں بھی ہے، جس پر جج شاہ رخ ارجمن جو اس کیس کو سننے نے کہا کہ آپ نے گزشتہ سماعت پر کچھ معاونت کا کہا تھا، آپ آج وہ معاونت کریں۔ تو مختلف عدالتی فیصلوں سے عثمان ریاض گل نے اپنی جو کارروائی تھی وہ شروع کر دی۔ پھر عثمان ریاض گل نے عدالت کو بتایا کہ جو کیسز سائفر ہو گیا، توشہ خانہ ہو گیا، یا یہ غیر شرعی نکاح کا کیس ہو گیا، عدت نکاح کا کیس ہو گیا، یہ اب یہاں پہ جو پروسیکیوشن ہے وہ تاخیری حرب یوز کر رہی ہے، وہ آتے نہیں ہے۔ تو یہ کیسز وہی کیسز ہے جو راتوں رات تک عدالتی کھلتی ہوتی تھی، دیر رات تک جو ہے نا یہی وکیل اپنے دلائل دیتے تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ایمرجنسی میں سماعت کی، بیانات بھی مکمل نہ تھے، ملزمان کے بیانات کا پروسیس بھی مکمل جو ہے وہ نہ کیا گیا، اور اعلیٰ عدالتوں نے عدالتی اوقات کار کے دوران سماعتوں سے متعلق فیصلے بھی دیے، جس پر جج شاہ رخ ارجمن نے استفسار کیا کہ دیر گئے سماعتوں سے متعلق کوئی بھی فیصلہ موجود ہے، یعنی کہ جو کیسز جو رات 11 12 2 بجے تک چلتے رہے عمران خان اگینسٹ، اس طرح کی کوئی دیر رات تک کیسز سننا، اس سے متعلق کوئی فیصلے عدالتی فیصلے موجود ہے؟ تو اس پہ عثمان ریاض گل نے کہا کہ نہیں، ایسا کسی عدالت کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے صبح شام اور رات گئے سماعتیں کی۔ پھر جب سلمان اکرم راجہ عدالت پہنچے تو سلمان اکرم راجہ تھوڑے سے تاخیر سے پہنچے، بٹ چونکہ آج دلائل کرنی تھی عثمان ریاض گل نے، تو وہ اپنی دلائل انہوں نے جاری کر دی۔ عثمان ریاض گل نے کہا کہ جوڈیشل ریکارڈ پر دیکھیے عدالت نے کہا کہ ملزم چارج شیٹ پر دستخط نہیں کیے، جبکہ دستخط ہوئے ہیں، جوڈیشل آرڈر میں مناسب بھی نہیں ہے، اور بشریٰ بی بی کا کہا گیا کہ عدالت اطلاع کے بغیر واپس چلے گی، یہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے استثناء کی درخواست اور شوکت خانم کا میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ بھی ساتھ لگایا گیا، تو ٹرائل میں قانونی تقاضے پوری نہ ہوئے اور ملزمان کو شفاف ٹرائل کا جو حق ہے وہ نہیں دیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وکلاء جیل میں بغیر کھائے پیے لگے رہے، اس کا کیا حال ہوا ہوگا، اور جو ٹرائل کورٹ میں مختلف سماعتوں کی جو مختلف کہانیاں تھیں وہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا۔ پھر سلمان اکرم راجہ جب عدالت پہنچے تو انہوں نے ایک یو ایس بی عدالت میں جمع کرا دی، اور یہ شاید وہی یو ایس بی ہے جو ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی ایز اے ایویڈنس، اور اس میں خاور مانیکا، مفتی سعید لوگوں کی کچھ ویڈیوز بیانات تھے۔ تو سیشن کورٹ کو جب یہ یو ایس بی جمع کرا دی تو عدالت نے جو عدالتی عملہ ہے اس کو ریسیو کرنے اور اس کو دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ساتھ ہی عثمان ریاض گل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا بشریٰ بی بی نے خاور مانیکا کا رجوع حق ختم کیا۔ اب خاور مانیکا نے 3 بار بشریٰ بی بی کو طلاق دی ہے، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ پاکستانی تاریخ کیا بلکہ دنیاوی تاریخ کا ایک پہلا کیس ہوگا
کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کورٹ آتا ہے، اور وہ بھی 6 سال بعد، اور 6 سال بعد وہ کورٹ آ کے کورٹ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرا جو حق ہے وہ ختم کیا گیا، اور پھر عدالت بھی وہی فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی کہ 6 سال تک آپ کہاں تھے؟ 6 سال تک تو آپ کے مختلف سٹیٹمنٹ تھے جو آپ کی سابقہ بیوی اہلیہ کے حق میں تھے، اس کے بعد آپ وہی چلہ کاٹ کے، اور چلہ کاٹنے کے بعد آ کے تو آپ کا بیان جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ماضی میں ان کی باقاعدہ طور پہ اپنی سابق اہلیہ کی جو پاک دامنی ہے یا پرہیزگاری ہے، ان سب کے حوالے سے ان کے بیانات جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو یو ایس بی پھر عدالت کو دی گئی تھی وہ جمع کرائی گئی، اور اس میں یو ایس بی میں خاور مانیکا کے جو بیانات تھے، مفتی سعید کے بیانات تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ اور صرف ان دونوں کے بیان بھی نہیں تھے، یہ پورا ایک ٹرانسکرپٹڈ تھا سارا کچھ، کہ صرف ان کے بیانات تھے، کہاں کہاں انہوں نے کیا بیانات دیے، کس نے، مولوی سعید نے کب بیان دیا ہے، ٹی وی پہ آ کے بیان دیا، مسجد میں آ کے بیان دیا، یا نکاح سے متعلق ان کے سٹیٹمنٹ ہے، یہ سارا کچھ اسی یو ایس بی میں جو ہے وہ تھا۔ پھر جب یہ بیانات شروع ہوئی یو ایس بی میں، تو سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ جب مفتی سعید کے اوپر جو جرح کی گئی تھی وہ عدالت کے سامنے پڑھائی، اور یہ پھر سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو کہا کہ ہمارے خلاف ٹرائل میں ہر کام جمعے کو شروع ہوتا تھا اور ہفتے کو فیصلہ آ جاتا تھا۔ مفتی سعید نے کہا مجھ سے اون چودھری نے رابطہ کیا۔ مفتی سعید نے کہا پچھلے اور نئے کیس میں بھی اون چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مفتی سعید نے کہا میرے نکاح اور عدت کے حوالے سے بیان وہی ہے۔ یعنی کہ مفتی سعید، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مفتی ہے، کیونکہ اس قسم کے حالات واقعات کو، چلو وہ ان کی ذاتی رائے ہے یا میری ذاتی رائے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مفتی صاحب کو جب ہم نے ٹرائل کورٹ میں دیکھا تھا، مفتی صاحب کے سٹیٹمنٹس میں کنٹرڈکشن تھے، مفتی صاحب نکاح خوان تو تھے، بٹ مفتی صاحب کو تاریخ کا نہیں پتہ تھا، جگہ کا پراپر نہیں پتہ تھا، دن کا نہیں پتہ تھا۔ مفتی صاحب کو کس نے کال کی؟ ہسبینڈ اینڈ وائف نے کال کی؟ نہیں، مفتی صاحب کو اون چودھری کال کرتے یا کوئی اور خاتون کال کرتی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج بھی بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ پھر گواہان کے جو ٹرائلز ہوئے، ان کے بیانات تھے، وہ بھی عدالت کے سامنے ڈسکس کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہے، پروسیکیوٹر نے آج اپنے دلائل کا آغاز کر دیا، اور پروسیکیوٹر نے کہا کہ اپیل میں سرکار کو فریق بنایا گیا، مجھے اس پر اعتراض ہے۔ اگر فردی جرم عائد کر دی تو سرکار کو ہی فریق بنایا جائے گا، یہ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے ان کو بتایا۔ اور پھر پروسیکیوٹر جو احسن عباس ہے، انہوں نے کہا کہ جن کیسز کا حوالہ دیا ان میں سرکار پہلے سے فریق ہوتی ہے، کیس میں بھی کبھی کبھی پروسیکیوشن تفتیش ٹھیک نہیں کرتی تو فریق بنایا جاتا ہے اور مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد تفتیش کی جاتی ہے، اگر ثبوت نہیں تو کیس سے ملزمان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ اور پروسیکیوٹر یہ بھی کہتا ہے کہ سرکار کو تفتیش کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف شکایت پرائیویٹ ہے، دفعہ 496 اور 496 بی کے تحت شکایت دائر کی، اور 496 بی بعد میں حذف کر دی گئی ہے۔ شکایت کا علاقائی دائر اختیار کا بھی تعین ضروری ہے، اور بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں نہیں۔ فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی اور دائر اختیار کا تعین نہیں کیا گیا، شادی لاہور میں ہوئی۔ یہ پروسیکیوٹر جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے رانا حسن عباس کے دلائل ہے۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ جو اس کیس میں مین وکیل ہے، جو ٹرائل کورٹ میں بھی تھا، یہ بھی ہے، وہ کہہ رہے خود کی میں پروسیکیوٹر کی جو دلائل ہے اس کی تائید کرتا ہوں۔ تو اس پہ جج شاہ رخ ارجمن نے استفسار کیا کہ پھر تو آپ کہیں ریاست آپ کو سپورٹ تو نہیں کر رہی؟ تو اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ریاست کو ایسا ہی ہونا چاہیے، میں پروسیکیوٹر رانا عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور پروسیکیوٹر نے پھر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کیا جائے۔ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایسی شکایت دائر کی تھی، میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوا تھا، جیسے الزامات خاور منیکا نے لگائے ویسے محمد حنیف نے لگائے تھے، اور پروسیکیوٹر
نے محمد حنیف کی دائر شکایت جو تھی وہ بھی ان کے پاس تھی اور عدالت کے سامنے انہوں نے پڑھی. پھر مفتی سعید کا ذکر جو ہے وہ محمد حنیف کی درخواست میں بھی تھا، اون چودھری کا بھی اس میں تھا، اور یہ جو خاور مانیکا میں بھی وہی لوگ ہیں، صرف جو شکایت کنندہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ عدالت نے لاقاعدہ اختیار پر شکایت خارج کر دی تھی، میں عدالت میں موجود تھا اور محمد حنیف کی جو شکایت تھی وہ قابل سماعت قرار نہیں دی گئی تھی. پروسیکیوٹر نے جو بات کی وہ جب سیشن جج عطار ربانی تھے اسلام آباد کچہری میں، تو یہ ان کے پاس گئی تھی یہ شکایت، یہ درخواست. انہوں نے پہلی فرصت میں اس درخواست کو خارج کر دی تھی. پھر اس جج عطار ربانی کو سزا یہ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے، بڑے بڑوں نے، کہ ان کو پہلے او ایس ڈی بنایا، کوئی 1.5 سال تک او ایس ڈی رکھا اور اس کے بعد ان کی خدمات اسلام آباد سے واپس لاہور بھجوائے گئے. اس کے بعد کاکڑ صاحب ہے ایک اپنا، میں ایگزیکٹلی نام بھول گیا، اس نے بھی اسی درخواست کو جو ہے وہ خارج کیا تھا. تیسری دفعہ جب یہ درخواست آئی تو جج قدرت اللہ کے پاس ہے، اور جج قدرت اللہ کو بڑا پریشرائز کیا گیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر وہ فیصلہ دیا. اور قدرت اللہ کے بیٹے کی شادی تھی اور ان کو روکا گیا تھا کہ جب تک فیصلہ نہیں دیں گے آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو دونوں جانب سے بڑے ڈیٹیل وہ آئے، ارگومنٹس آئے. پھر رضوان عباسی کے جو معاون تھے، ایسوسیٹ تھے، انہوں نے عدالت سے کہا کہ سماعت ملتوی کی جائے. تو اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گزشتہ سماعت پہ آپ نے وارننگ دی تھی، وہ پھر بھی نہیں آئے، ایسا نہ کرے کہ سلمان اکرم راجہ کی استدعا جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کرے. سلمان اکرم راجہ رضوان عباسی کے جو یہ چال ہے اس کو کامیاب نہ کرے. ایسے فیصلے سے رضوان عباسی کو شاباش دی جا رہی ہے، اور آج یعنی وقت ہی ضائع کیا، 2 سماعتوں کی کارروائی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک بار پھر سے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بشرا بی بی اور عمران خان کی سزائے جو ہے وہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ہم دوسرے جو فریق ہے ان کو سن لیں گے، تو یا سزا معطلی پر دلائل سن لیں گے. جس پر پھر سے رضوان جو عثمان ریاض گلے انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ 1 ہفتے کے لیے مشروط طور پر یہ سزا معطلی کا حکم دے دے. بے شک 1 ہفتے بعد اگر یہ آپ کی چیزیں نہیں ہوتی تو بے شک پھر بعد میں کر لیں. تاہم عدالت نے جو یہ کیس کی سماعت تھی اس کو 15 اپریل تک یعنی کہ عید کے بعد تک کے لیے مقرر کر دی. اب 15 اپریل کو دیکھا جائے گا کہ 15 اپریل کو رضوان عباسی جو کہ خاور منیکا کے وکیل ہیں وہ عدالت کے سامنے ارگومنٹس کرتے ہیں یا نہیں، وہ اسی طرح ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوتے. ویسے تو اس کا نقصان خاور منیکا کو ہی ہونا ہے، رضوان عباسی کو ہونا ہے. پہلے سے ایک کیس میں کچھ رکھا نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر یہ اس طرح بار بار عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو بہت جلدی ہی اس کا فیصلہ ممکن ہوگا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.